شیخ عبدالواجد مدنی حفظ اللہ جو کہ خطیب مسجد توحید بارکہ سے سماعت فرما رہے تھے، اب میں بلا توقیر حافظ عمر وحلان حفظ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنی پنید و نصیحت سے مالا مال کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى، اما بعد۔ حاضرین اکرام، ہم لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل الحدیث نعت نہیں پڑھتے، شعر شاعری نہیں کرتے، تو میں نے آج یہ سوچا کہ آج ان کی خواہش پوری کر دی جائے، اس لیے میں بھی اسٹیج سے اہل حدیث کے اسٹیج سے نعت پڑھنے جا رہا ہوں، انہی کا شعر۔ نثار تیرے چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائیوں کا اشعار ہے۔ حاضرین اکرام، آپ لوگوں نے مسلسل ایک مہینہ عید میلاد النبی کے موقع پر موضوع سنتے، عید میلاد النبی کے موقع پر میلاد النبی کے موضوع سے بیانات سنتے رہے۔ حاضرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تو اختلاف ہے، وفات میں کسی کا اختلاف، یہ بات بڑی مشہور ہے۔ اختلاف اس لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جب اسلام تھا، شریعت تھی، مسلمان تھے، مسلمانوں کی ہجری تھی نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، مسلمان تھے 1 لاکھ سے زیادہ تھے۔ وہ ہمارے تمہارے جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں کی رب العالمین نے تعریف کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اسلام تھا نہیں بلکہ کمپلیٹ تھا۔ کیا تھا؟ کمپلیٹ تھا۔ تو پیدائش میں اختلاف ہے، وفات میں کسی کا اختلاف۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، ہجری تھی، اللہ کا فضل احسان ہے، سب چیز موجود ہے، لیکن ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں پیدائش کا دن بھی وہی ہے، وفات کا دن بھی وہی ہے۔ مان لیا جائے میرے گھر میں اگرچہ لڑکا پیدا ہو جائے، میں برتھ ڈے کرتے کرتے چلے جاؤں، حالانکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، لیکن پھر بھی کرتے چلا جا رہا ہوں، حالانکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن میرا لڑکا جب وفات پا جائے تو پھر کیا برتھ ڈے کرو، خوشی مناؤ؟ افسوس کی بات ہے دوستو۔ حاضرین اکرام، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم نے ہمیشہ سے جھوٹ کا جواب سچ سے دیا ہے، شرک کا جواب توحید سے دیا ہے، بدعت کا جواب سنت سے دیا ہے، گمراہی کا جواب ہدایت سے دیا ہے، قصے کہانیوں کا جواب کتاب اللہ سے دیا ہے، شر کا جواب خیر سے دیا ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں 1 مہینے تک جلسے ہوتے رہے، ہم نے کوئی جلسہ کیا؟ نہیں کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب لوگ ٹھنڈے پڑ گئے تو ہم ان کو بتانے کے لیے نکل گئے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری نبی ہے، ان کے پہلے باطل عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہے اور آخری نبی ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ رب کے قرآن میں پہلے نبی کا کہیں ذکر نہیں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پہلے نبی کا کہیں ذکر نہیں، صحابہ، ائمہ، محدثین کہیں بھی ذکر نہیں کیے، لیکن آخری نبی کا عقیدہ قرآن سے موجود ہے۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور نبوت کا سلسلہ آپ پر، یہ نص صریح ہے، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، 2 رکوع ہے، آخری نبی کا ثبوت موجود ہے۔ چلیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ شیعوں کی، رافضیوں کی، یہودیوں کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا، آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مراحل طے کر رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرحلے طے کر رہے تھے۔ میرے بھائی، تیرا عقیدہ یہ ہے پہلے نبی، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی کو پیدا کیا، جبکہ سارے کے سارے لوگوں کو معلوم ہے آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہے، سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے کا کیا مقصد دوستو؟ عید 12 ربیع الاول کو منانے کا کیا مقصد؟ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی عقل نہیں ہوتی۔ اچھا چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، کیا کیے؟ آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ اس پر شعر پڑھا جاتا ہے میلاد النبی کے موقع پر، سوائے ابلیس کے ساری دنیا میں، سارے جہاں میں خوشیاں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے، اگرچہ محبت کا یہی تقاضا ہے، کیا کیا جائے؟ میلاد النبی منائی جائے۔ 12 ربیع الاول کو آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ایوب علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یونس علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ جو کم و بیش کہا جاتا ہے، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام آئے۔ انہوں نے میلاد النبی منائی، برتھ ڈے منائی۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ مالک الملک نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں، کہیں 12 ربیع الاول کا میلاد النبی کا ذکر کیا ہے؟ مانا یہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو خوشی منا رہا ہے وہ ابلیس نہیں، جو خوشی نہیں مناتا 12 ربیع الاول کو وہ ابلیس ہے۔ کیا ہے؟ ارے میرے بھائی، اے ظالم، تو انبیاء علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام نے کبھی میلاد نہیں منائی، اگرچہ مناتے ہوتے رب العالمین قرآن کریم میں بیان کرتا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث صحیحہ میں بیان کرتے۔ میرے بھائی، تیرے پاس کوئی ایک روایت ہو تو بیان کر۔ اے ظالم، تو نے انبیاء علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، ابلیس کی صف میں کھڑا کر دیا، اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک زندہ تھے؟ 63 سال تک۔ ایک صحیح حدیث، صحیح روایت لا کے دے دی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتھ ڈے منائی، میلاد النبی منائی یا منانے کا حکم دیا؟ کیا پیغام دیا تو نے؟ سوائے ابلیس کے سارے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اے ظالم، تو نے محبت تو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن تیری محبت اندھی ہے۔ دلائل کی روشنی میں آ، براہین کی روشنی میں آ، رب کے قرآن کو پکڑ، نبی کی حدیث کو پکڑ۔ جب ممبر رسول پہ کھڑےتا ہے، ممبر رسول جگہ ہی ایسی ہے، یہاں سے جو بھی بات کی جائے وہ امانت کے ساتھ کی جائے، یہاں سے جو بات کی جائے اس میں خیانت کا تصور نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کس کے کٹہرے میں کھڑا کیا؟ افسوس کی بات ہے، عبرت کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال تک زندہ تھی، ایک بھی دن میلاد النبی کوئی روایت نہیں ہے اللہ کی قسم، سوائے ابلیس کے سارے جہاں میں نبی کی بیٹی کو بھی تو نے معاف نہیں کیا۔ حضرت حسن 56 سال تک، حضرت حسن کی زندگی میں 56 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت حسین کی زندگی میں 57 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے میلاد النبی نہیں منائی۔ میرے بھائی، تو نے نبی کے نواسوں کو معاف نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، کس کی زندگی میں 25 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کسی کی زندگی میں 29 مرتبہ آیا، کسی کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا۔ بھائی، انہوں نے میلاد النبی نہیں منائی۔ کیوں؟ گھوڑے نہیں تھے، گدھے نہیں تھے جلوس نکالنے کے لیے، اونٹ نہیں تھے، میلاد النبی کا بینر لگانے کے لیے کپڑے نہیں تھے، گھروں پر میلاد النبی کی جھنڈیاں لگانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھی۔ تو کیا پیغام دے رہا ہے امت مسلمہ کو؟ میرے بھائی، رب سے ڈر، سوائے ابلیس کے سارے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تمہارا شعر ہے، تمہاری نظر کرتے جا رہا ہوں۔ افسوس کی بات ہے، تو نے انبیاء علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، صحابہ اصل مبشرہ کو معاف نہیں کیا، مہاجر الانصار صحابہ کو معاف نہیں کیا، تابعین کو معاف نہیں کیا۔ چلیں ائمہ رحمہ اللہ کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تیرے امام ہیں، وہ بھی مانتا نہیں ہے، نام کے لیے مانتا ہے۔ تیرا امام اصل تو احمد رضا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 70 مرتبہ آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 86 مرتبہ آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 54 مرتبہ آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول 77 مرتبہ آیا۔ انہوں نے برتھڈے منائی، میلاد منائی، نبی کی موت پر خوشی منائے، سوائے ابلیس کے سارے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو نے تیرے امام کو معاف نہیں کیا میرے بھائی، کس گٹھیرے میں جمع کر دیا۔ افسوس کی بات ہے۔ پھر پوچھا جائے بھائی میلاد النبی منانے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ابو لہب۔ کون؟ ابو لہب۔ کیا کیا؟ باندی آئی، آ کر کے کہا تمہارے بھائی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، باندی کو آزاد کر دیا۔ ان کی دلیل ہے کس کی؟ کس سے لی؟ مسلمان سے لی، نبی سے لی، صحابہ سے لی، تابعین سے لی، چاروں اماموں سے لی؟ نہیں، ایک جہنمی سے لی۔ کس سے؟ ارے قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کون ہے؟ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، دین اسلام کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد کیا کرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور آگے بڑھ کر کے کیا کرے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے غیر مومنین کا راستہ اختیار کرے۔ حاضرین اکرام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، مومن کون تھے؟ احمد رضا تھے، امام شافعی تھے، امام ابو حنیفہ تھے، امام مالک تھے۔ کون تھے میرے بھائی؟ مومن کون تھے؟ صحابہ مومن تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، دین اسلام کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد سب سے پہلے یہ کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے غیر مومنین کا راستہ اختیار کرے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر کو جاتے ہیں ہم ان کو ادھر ہی لے جاتے ہیں۔
वनुस्लिही जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। वो साअत मसीरा, यह बहुत बुरा ठिकाना है। भाई तू अबू बकर सिद्दीक का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं करता? उमर फारूक का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं करता? हजरत उस्मान का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं करता? हजरत अली का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं करता? रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। तू अबू लहब के रास्ते पर चलता है मेरे भाई, तू अबू लहब के रास्ते पर चलता है। सबसे पहले तुझे क्या करना चाहिए? इख्तिलाफात में फ़अलैकुम बिस्सुन्नती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना चाहिए? वह सुन्नतुल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन। 4 खलीफा है, हजरत अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, इनके रास्ते पर चलना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। वहां से 12 रबीउल अव्वल, वहां से रबीउल अव्वल के महीने की शुरुआत होती है। रबीउल अव्वल का महीना करीब आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में मुब्तला हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तंगी हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आप मुसीबत में होते हैं। यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल के शुरू होते ही खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल धपड़े बजाए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। भाई तेरा ये अकीदा है कि नबी को मौत नहीं, तो ये बातिल अकीदा है। और तुम ये कहते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं पाए, क्या किए? पर्दा कर लिए। इसीलिए मैं कहता हूं बरेलवी मसलक में वफातुन नबी का कोई मौजू नहीं है। हालांकि वफातुन नबी का मौजू रब के कुरान में है, नबी के फरमान में है, सहाबा के अक़वाल में है, उम्महातुल मोमिनीन की बातों में है। तेरा अकीदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं पाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कर लिए। नबी क्या करे? मुंतकिल हो गए, इंतकाल कर गए। भाई पर्दा कर लिए क्यों कह रहे हो? हम इसीलिए कह रहे हैं, एहतरामन कह रहे हैं, इसीलिए कि मौत का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी है, बेअदबी है। मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए, सिद्दीक़ अकबर आए, आके क्या करे? चेहरे मुबारक से चद्दर हटाए, पेशानी पर बोसा दिया, देखे कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वफात से पहले भी पाक थे, वफात के बाद में भी पाक है। फिर उसके बाद में सहाबा को जमा किया, जमा करके खुतबा दिया, कहने लगे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नबी की है, रसूल की है, पैगम्बर की है, इनसे पहले भी और नबी आए। अफ़इम्मा था, अगरचे वफात पा जाए, और कुतिला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए जाए, तो दीन पे चलते चलते मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की वजह से एड़ी के बल पलट जाएगा। वमन यंक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयज़िल्लाहु शाकिरीन। भाई अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफात का लफ्ज़ गुस्ताखी है, बेअदबी है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका की गुस्ताखी कर सकते हैं? क्या पैगाम देना चाहता है? मेरे भाई क्या तू हजरत अबू बकर से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता है? अरे वो रब्बुल आलमीन, वो मालिकुल मुल्क, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी से उठा करके कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आपको सैयदुल आदम बनाया, आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, आपको इमामुल अंबिया बनाया, आपको मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र बनाया, आपको बशीर और नज़ीर बनाया, आपको चिराग मुनीर बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किया? शाफ़े महशर बनाया, हाथ शाक़े हाज़ कौसर बनाया। यहाँ तक के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना उठाया, इतना बुलंद किया, कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया? इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, जहां जहां मेरा जिक्र होता है, मेरे जिक्र के साथ आपका भी जिक्र होता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया, किसी मुअज्जिन की अज़ान आपके जिक्र के बगैर पूरी नहीं हो सकती, किसी मुअज्जिन की इकामत आपके जिक्र के बगैर पूरी नहीं हो सकती, किसी नमाजी की नमाज आपके जिक्र के बगैर पूरी नहीं हो सकती, किसी दुआ करने वाले की दुआ आपके बगैर कबूल
نہیں ہو سکتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، ارے وہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند کیا، آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اگرچہ موت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تو کیا رب العالمین اپنے پاک قرآن میں مالک الملک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ میں قرآن کی آیتیں بتاتا جاؤں گا۔ سورہ انبیاء ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دیے، افإن مت، آپ بھی وفات پانے والے ہیں، فهم الخالدون، کیا لوگ باقی رہ جائیں گے؟ یہ قرآن ہے میرے بھائی۔ سورہ زمر پڑھ، انک میت وانہم میتون، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پانے والے ہیں، یہ سب وفات پانے والے ہیں۔ بھائی نبی کے لیے موت کا لفظ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تو کیا رب العالمین اپنی پاک قرآن میں نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیرے امام نے ڈنڈی ماری، ہم کو معلوم ہے جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات کا ذکر آتا ہے تو انتقال ترجمہ کرتا ہے، انک میت وانہم میتون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتقال کرنے والے ہیں، اور دوسرے لفظ کو وانہم میتون کو یہ سب مرنے والے ہیں، حالانکہ دونوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، میت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن تیرے نبی، تیرے امام نے بھی بہت سی جگہ ڈنڈی ماری، لیکن یہ رب کا قرآن ہے، رب کو معلوم تھا، آخر میں آ کے ہتھیار ڈال دیا، کئی جگہ ڈنڈی ماری، کیا کیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس آیت میں آ کر کے نبی کو بھی مرنا ہے ترجمہ کیا، کئی آیتوں کے معنی میں تحریف کر دی۔ میرے بھائی، تو ہمارے امام کی موت پر میلاد النبی مناتا ہے، وہ تو ہمارے امام ہے، تو تیرے امام کی پیدائش پر میلاد النبی منا، کس کی؟ احمد رضا کی۔ یہ بریلوی مسلک، اہل سنت والجماعت نہیں، یہ بریلوی ٹولہ، یہ بدعتی جماعت ہے۔ تم تو ہم کو گالیاں دیتے ہو، ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم حقیقت بتاتے ہیں، آئینہ بتاتے ہیں۔ اس بارگس میں اور حیدرآباد میں اہل حدیثوں کو گالیاں دینے کے لیے اتنے مہنگے مہنگے مولوی بلائے گئے۔ ارے بھائی، اہل حدیثوں کو گالیاں دلوانی تھی، کوئی شرابی کو پکڑ لیتا، کمپاؤنڈ سے لا لیتا، 5-10 روپیہ دے دیتا، چوراہے پہ کھڑے کے 200 گالی دے کے چلے جاتا، اتنا مہنگا مولوی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ گالی دینا بھی شریعت ہے، گالی دینا بھی سنت ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ اخلاق پر فائز۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بھائی، 12 ربیع الاول کا دن ہو، 12 ربیع الاول کے دن تیرے باپ کا انتقال ہو، 1 سال گزر جائے، ہم تیرے پڑوس میں رہتے ہیں، 12 ربیع الاول کے دن ہم ڈھول بجائے، دھپڑا بجائے، اونٹ لائے، گدھے لائے، گھوڑے لائے، قوالی بجائیں، تو کہے گا ظالم ہو، آج کے دن میرے باپ کا جنازہ رکھا تھا، تم خوشی منا رہے ہو؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے نا، یہ اہل حدیث کا امام ہے نا، اس لیے تو خوشی مناتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ افسوس کی بات ہے، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ دین اسلام کا عید میلاد النبی سے کوئی تعلق نہیں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اتارا گیا، دین کا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کمپلیٹ ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب العالمین نے آج سے 1450 برس پہلے اعلان کر دیا، میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ کیا کیا؟ کس کے بغیر؟ میلاد النبی کے بغیر۔ کس کے بغیر؟ 11ویں کے بغیر۔ کس کے بغیر؟ چہلم کے بغیر۔ کس کے بغیر؟ برسی کے بغیر۔ کس کے بغیر؟ فاتحہ کے بغیر دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ کس کے زمانے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشاب کو جانے کا طریقہ بتا دیا، یہ پڑھنا چاہیے،
हम्माम में जाने से पहले ये पैर डालना चाहिए, निकलते वक्त पे ये पैर डालना चाहिए, निकलने के बाद ये पढ़ना चाहिए। पेशाब को जाना दीन था। रात में सो रहा है, कौन सी करवट सोना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सुबह का उठ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, घर से बाहर निकलता है, क्या पढ़ना चाहिए, घर में आता है, क्या पढ़ना चाहिए, सफर को जाता है, क्या पढ़ना चाहिए, सफर से आता है, क्या पढ़ना चाहिए, नया कपड़ा पहनता है, कैसे पहनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ये हदीस में है, ये दीन है। अगर मिलादुन नबी दीन होता तो नबी सासम जरूर बता के जाते। इसका माना तो ये हुआ 11वीं सवाब का काम था, चहलुम सवाब का काम था, बरसी सवाब का काम था। रब्बुल आलमीन को मालूम था अगरचे, तो रब्बुल आलमीन ने नहीं उतारा। क्यों? अपने बंदों से दुश्मनी की, सवाब के काम से, अच्छे काम से रोक दिया। किसको? अल्लाह के इल्म में नहीं था, मौलवी साहब के इल्म में है। मौलवी साहब का इल्म किसके इल्म से ज्यादा है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगरचे ये दीन था, अगरचे ये शरीयत थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चाहिए था? बता देना चाहिए था। आपने नहीं बताया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मन इब्तदा फिल इस्लामी बिदअतन यराहा हसना फक़द ज़अमा अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसालती। इमाम मालिक कहते हैं, कोई आदमी जो मसला कुरान में ना हो, हदीस में ना हो, सहाबा से साबित ना हो, वो क्या करता है? बिदअत इजाद करता है, रस्म रिवाजों को दीन करार देता है और उसको अच्छा समझता है, तो वो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को नहीं पहुंचाया, दीन के पहुंचाने में खियानत की। किसने? ला हौला वला कुव्वता। इमाम मालिक कहते हैं, जबकि रब्बुल आलमीन ने नाजिल कर दिया, मैंने तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया। ये दीन मिलादुन नबी, 11वीं, चहलुम, बरसी, ज़ियारत, ये दीन होता, नबी के उतरता, नबी नहीं पहुंचाए। एक तो रिसालत में खियानत की, हालांकि नबियों का ये काम नहीं होता। हर नबी ने कुरान करीम में कहा, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वातिऊन। ऐ लोगों, मैं रसूल अमीन हूँ, मैं खाइन नहीं हूं, मैं खियानत करने वाला नहीं हूं। तुम्हारी अमानत मेरे पास है, मुझसे दीन सीखो। रब्बुल आलमीन ने मुझको दीन का बड़ा बनाया है। रसूल ने खियानत नहीं की। एक तो तू इल्जाम ये दिया, नया काम करके ये उतरा था, रब की तरफ से था, सवाब का काम था, तो तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताए, नबी उम्मत से दूसरा दुश्मनी किए, अच्छे काम से महरूम कर दिया ना। फिर तीसरा इल्जाम यह है मेरे भाई, नबी ने, नबी के सहाबा ने ये काम करके इसका सवाब नहीं कमाया, तू ये काम करके ज्यादा सवाब कमाता है। तूने नबी को ओवरटेक किया। किसको? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। ऐ लोगों जो ईमान के दावेदार हो, झूठे हो के सच्चे, भोले भाले हो या मक्कार, क्या करो? अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करो, अल्लाह उसके रसूल को ओवरटेक करने की कोशिश। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये दीन था, ये सवाब का काम था, ये अच्छा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए था कि बता देना, आप नहीं बताए। रब्बुल आलमीन ने जो जो चीजों की इंसान को जरूरत थी अपने कुरान में, नबी के फरमान में नाजिल कर दी। हिदायत के लिए, जन्नत के लिए, नजात के लिए, जहन्नम से दूरी के लिए जो जो चीजें थी वो नबी पर उतारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जू का तू पहुंचा दिए। क्या किए? पहुंचा दिए। लेकिन मिलादुन नबी नहीं पहुंचाई। बर्थडे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरे भाई, सिवाय इब्लीस के सारे जहां में सभी तो कुछ है। ये तेरा शेर है मेरे भाई, तेरी नजर कर रहा हूं। तूने अंबिया अलैहिस्सलाम को माफ नहीं किया, सहाबा इकराम को माफ नहीं किया, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की मां को माफ नहीं किया। क्यों? ये काम उन्होंने नहीं किया। तूने नबी की बेटियों को माफ नहीं किया, नबी के नवासों को माफ नहीं किया, चारों इमामों को माफ किसके चेहरे में खड़ा किया मेरे भाई? गौर तो कर। सुबह का भोज, सुबह का भटका, सुबह का भूला भटका शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई। तुझको गलती हो गई है, तू गलत फहमी का शिकार हो जाए,
آج بھی آ جا، کتاب و سنت میں تیری نجات کے لیے حل موجود ہے الحمدللہ۔ تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ لوگوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہو میرے دوستو؟ افسوس کی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جانا چاہتے، نماز کو نہیں جا سکتے۔ ایک ہاتھ میں، ایک سائڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی ہے، دوسرے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل بن عباس ہے۔ دونوں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو لے جانا چاہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جانے سے قاصر ہے۔ دونوں صحابی لے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے میرے بھائی، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابہ مسجد کی طرف لے جاتے، جو کہ غرفے سے تھوڑی دور پر مسجد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر گھسیٹتے جاتے۔ حدیث کے الفاظ ہے تخطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے 2 لکیریں پڑتی جاتی۔ وہاں نبی بیمار ہے، مرض الموت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو یہاں خوشیاں منا رہا ہے، تو یہاں ڈھول بجا رہا ہے، تو یہاں جلسے جلوس نکال رہا ہے، تو یہ دین ہے؟ افسوس کی بات، صحابہ دیوانے ہو گئے تھے۔ حضرت بلال اذان دینا چھوڑ دیے، مدینہ چھوڑ دی حضرت بلال۔ افسوس کی بات ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، سارے غم ایک طرف، دنیا جس سے بنی، دنیا کے فنا ہونے تک، دنیا کے ختم ہونے تک سارے غم ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا غم ایک طرف۔ موت کے دن کو خوشی منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی غور کر، میرے بھائی تحقیق کر، میرے بھائی کتاب و سنت کی طرف لوٹ میرے بھائی۔ افسوس کی بات ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو آدمی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے غیر مومنین کا راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہی چند باتیں تھی، میری اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔